السلام علیکم، میں ہوں آپ کی میزبان رمائزہ اظہر اور آپ دیکھ رہے ہیں BU TV۔ رمضان المقدس کے پہلے جمعے کی بابرکت ساعتوں میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میرے ساتھ موجود ہیں اس وقت HOD اسلامک اسٹڈیز ڈاکٹر اورنگزیب۔ سر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا کرم۔ سر جس طرح ہم جانتے ہیں کہ عام جمعے میں اور عام جمعے کی تو فضیلت ہے ہی، لیکن رمضان کے جمعے کی کیا فضیلت ہے یا اس کی کیا اہمیت ہے، دونوں میں کیا فرق ہے؟ عام جمعے کی جتنی بھی فضیلت ہے کہ یہ تمام ایام کا سردار ہے، پھر یہ ہے کہ جب جمعہ ہم کہتے ہیں نا تو یہ سورج غروب ہونے کے بعد سے جمعے کی ساعتیں شروع ہوتی ہیں، جس کو ہم شب جمعہ کہتے ہیں۔ یعنی گزشتہ شب جب سورج غروب ہوا، ہم افطاری کر رہے تھے، تب سے جمعے کی سعادتیں شروع ہو گئی تھیں، جمعے کی فضیلت اور جمعے کے بابرکت ساعتیں۔ جمعے کی رات یعنی شب جمعہ سے یہ پورا دن سورج غروب ہونے تک، اسلامی تاریخوں کا تو آپ کے علم میں ہوگا نا کہ سورج غروب ہونے کے بعد وہ شروع ہوتی ہیں اور سورج غروب ہونے پر وہ مکمل ہو جاتی ہیں۔ تو یہ جو پورا دورانیہ ہے یہ بابرکت ہے، اور اس میں کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے گناہوں سے بخشش، اور اس ساتھ میں بعض روایات میں ہے کہ کسی کی اگر روح قبض ہو جائے، کوئی انتقال کر جائے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بہت نرمی اور بہت گناہوں کی معافی اور بغیر حساب کتاب کے کئی انعامات دینے کے وعدے ہیں احادیث میں۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ رمضان میں 70 گنا فضیلت بڑھا دی جاتی ہے، یعنی جتنی بھی برکتیں، سعادتیں، رحمتیں، مغفرت عام جمعوں میں ہیں، رمضان میں اس کو ملٹی پلائی کریں 70 کے ساتھ، اتنی ساری برکتیں ہم پر نچاور ہو رہی ہیں۔ سر جب رمضان کے جمعے کی بات ہوتی ہے تو اس کے کچھ خاص اعمال بھی ہیں، جیسے باقی عمومی جمعے کے ہم جانتے ہیں، تو رمضان کے جمعے کے کیا خاص اعمال ہیں؟ رمضان کے جمعے میں اور عام جمعے میں ایسا کوئی فرق نہیں ہے کہ جس میں کوئی اسپیشل چیز کرنی ہو، سوائے اس کے کہ رمضان میں ہم روزے سے ہوتے ہیں اور غیر رمضان میں ہم روزے سے نہیں ہوتے۔ باقی وہی تمام باتیں ہیں کہ اچھا لباس پہننا، جمعے کی نماز کی تیاری کرنا، کثرت سے درود شریف پڑھنا۔ مسلمانوں کے لیے جمعے کا دن عید کا ہوتا ہے، اور مسلمانوں میں عید اور خوشی منانے کا اپنا ایک انداز ہے۔ ہم خوشی کیسے مناتے ہیں؟ عید کے دن نماز پڑھتے ہیں، تو جمعے کے دن کو عید کا دن کہا گیا کہ اس میں اسپیسیفک نماز پڑھی جائے گی جو ظہر کے قائم مقام ہوگی، اور اس کے ساتھ صدقہ خیرات کرنا، ذکر اذکار کرنا، اور خاص کر جمعے کے دن سب سے بڑھیا بات کثرت سے درود شریف کا پڑھنا ہے۔ سر جب ہم جمعے کی بات کرتے ہیں تو بہت سی جگہوں پہ دیکھا گیا ہے کہ جمعے کے دن خاص طور پہ صلاۃ و تسبیح پڑھانے کا اہتمام کیا جاتا ہے، تو اس کی کیا فضیلت ہے، اور خاص طور پہ جو رمضان کے جمعے میں اس کی کیا فضیلت ہے؟ دیکھیں، رمضان کے حوالے سے ہر فضیلت کو اس حدیث کے تناظر میں دیکھیں کہ نیکی کو 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ ہر نیکی عام دنوں میں جو حیثیت رکھتی ہے 70 گنا زیادہ رمضان میں ہو جاتی ہے۔ پھر صلاۃ و تسبیح کے اعتبار سے روایات میں جو آیا ہے، اگرچہ روایات بہت زیادہ ثقہ یا مضبوط نہیں، لیکن کئی صحابہ سے مروی ہے، لہٰذا علماء کرام اس کی گنجائش رکھتے ہیں کہ صلاۃ و تسبیح پڑھی جائے۔ باقی رہی بات یہ کہ صلاۃ و تسبیح اور جمعہ، صلاۃ و تسبیح روزانہ بھی پڑھی جا سکتی ہے، نفل نماز ہے، اور ہفتے میں ایک مرتبہ، مہینے میں ایک مرتبہ۔ عام طور پر بزرگوں کا یہ معمول رہا ہے کہ جمعے کے دن اس کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اچھا سر، جب اب رمضان کی بات ہے، روزے کی بات ہے، تو روزے میں کچھ ہوتا ہے کہ جیسے لوگ بیمار ہیں لیکن وہ اتنے اچھے مسلمان ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم جتنے بھی بیمار ہوں ہم روزہ نہیں چھوڑیں گے، اللہ تعالیٰ کے لیے روزہ رکھتے ہیں، ہم نے روزہ رکھنا ہے۔ تو ایسے میں جب ان کی جان جانے کا بھی خطرہ ہوتا ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے قرآن میں یا احادیث میں کیا کہا گیا ہے کہ روزہ ان کو رکھنا چاہیے یا نہیں رکھنا چاہیے؟ یہ ایک المیہ ہے کہ ہم یعنی عمومی طور پر عوام الناس قرآن کریم کے تفہیمات سے سمجھنے سے بہت دور ہیں۔ دیکھیں، قرآن کریم میں جہاں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ کتب علیکم الصیام، تم پہ روزے فرض کیے گئے ہیں، تو واضح بات ہے نا کہ اللہ فرما رہے ہیں روزے رکھو، تو ہمیں رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ وہیں اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم مریض ہو فعدۃ من ایام اخر، دیکھیں اللہ آرڈر دے رہے ہیں، اگر مریض ہو بعد میں رکھو، اب نہ رکھو، بعد میں رکھو۔ جیسے اللہ فرما رہے ہیں روزہ رکھو، روزہ فرض ہے، جہاں اللہ فرما رہے ہیں کہ اب نہ رکھو تو یہ حکم ماننا بھی فرض ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم شریعت کو پہ ایسے عمل کریں جیسے ہم چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، حالانکہ اللہ کی طرف سے مطالبہ یہ کہ جیسے اللہ چاہتے ہیں ویسے بندگی کا اظہار کرو۔ اب آپ سوچیں
ایک شخص جس کو ڈاکٹر، ماہر دیندار ڈاکٹر یہ کہہ رہا ہے کہ آپ روزے نہ رکھو، آپ مریض ہو، اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ جب تم مریض ہو تو بعد میں رکھو. بندہ کہہ رہے ہیں نہیں ہے اللہ آپ کی نہیں مانوں گا، میں نے اپنی ماننی ہے کہ میں نے تو روزہ رکھنا ہے. یہ ہوتا اس لیے ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا ریکارڈ نہ ٹوٹے، ہمیں جو میڈل ملا بچپن سے آج تک کبھی ہم نے روزہ نہیں چھوڑا، یہ ہمارا ٹائٹل خراب نہ ہو. او بھائی، دین اللہ کی اطاعت کا نام ہے. ٹائٹل سجانا، خواہش پوری کرنا، اب اسی کو نماز میں بھی کچھ لوگ کہتے ہیں بھی وہ نماز میں مزہ نہیں آ رہا. ہم مزے کے لیے تھوڑی نماز پڑھتے ہیں، مزہ آئے یا نہ آئے، دل مائل ہو یا نہ ہو، ہم نے اللہ کی ماننی ہے. اسی طرح اگر ماہر دیندار ڈاکٹر کہہ دے کہ آپ مریض ہیں، روزہ آپ کے لیے صحت کے لیے نقصان دہ ہے، آپ روزہ نہ رکھیں، اس کو ایسے ہی سمجھنا چاہیے کہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ اب میں روزہ نہ رکھوں، جب صحت ہو جائے تب روزہ رکھوں. اچھا، کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو مسلسل بیمار ہوتے ہیں، یعنی کہ اب جیسے وہ ایک ایج پہ پہنچ جاتے ہیں، اب وہ بیمار رہتے ہیں، روزہ نہیں رکھ پاتے، تو اب ایسے لوگ مطلب آپ نے جیسے بولا کہ روزہ بعد میں رکھ لیں، اب ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے، وہ کب روزہ رکھیں، یا جب تو وہ روزہ نہیں رکھ سکتے تو ان کے لیے کیا حکم ہے؟ جزاک اللہ. یہ جو ایسا شخص جو بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ گیا، کیونکہ جو بڑھاپے ہے نا تو وہ بالکل بچوں کی طرح ہوتے ہیں، تھوڑی تھوڑی دیر بعد بھوک لگتی ہے، زیادہ کھا بھی نہیں سکتے، ہر گھنٹے 1.5 گھنٹے کے اندر تھوڑا تھوڑا سا انہیں کھانا ہوتا ہے. یہ معاملہ بھی ڈاکٹر کے سپرد ہے. اگر ڈاکٹر میڈیکلی یہ بتا دے کہ یہ اس عمر کو پہنچ چکے ہیں کہ اب روزے کبھی نہیں رکھ سکتے، ٹھیک ہے، فی الحال ان کی کنڈیشن یہ ہے کہ یہ روزے نہیں رکھ سکتے، تو پھر شریعت نے ایسے لوگوں کے لیے فدیہ کا حکم دیا ہے. فدیہ صدقہ فطر کے بقدر ہر روزے کے بدلے میں مستحق زکوٰۃ کو دے، ہر روزے کے بدلے میں ایک صدقہ فطر وہ مستحق زکوٰۃ کو دے. اور اگر یہ ذرا میں مزید وضاحت کر دوں کہ جیسے شوگر پیشنٹ ہوتے ہیں یا ایسے پیشنٹ جو فی الحال روزہ نہیں رکھ سکتے، تو علماء لکھتے ہیں کہ اگر ڈاکٹر یہ کہہ دیں کہ ابھی تو یہ نہیں رکھ سکتے لیکن ان فیوچر 1 سال 2 سال میں ریکور کر کے یہ رکھ سکیں گے، اب ان کے پاس آپشن ہے، زندگی موت کا بھروسہ نہیں. اگر انہوں نے 1-2 سال کے روزوں کا فدیہ دے دیا اور 2 سال کے بعد ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اب آپ ایلیجیبل ہیں روزہ رکھنے کے، تو وہ فدیہ صدقہ بن جائے گا، ان تمام روزوں کی قضا کرنی ہوگی. پھر یعنی سر اس طرح جب شوگر کے پیشنٹس کی بات ہوتی ہے تو کچھ شوگر کے پیشنٹس جو ہوتے ہیں کہ ان کو تو ڈاکٹر نے بالکل منع کر دیا ہوتا ہے، اور کچھ کو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپ رکھ سکتے ہیں، آپ کو تھوڑی احتیاط یا پرہیز کرنا پڑے گا، آپ رکھ سکتے ہیں، لیکن وہ پھر بھی نہیں رکھتے. یہ جیسے وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم بیمار ہو جائیں گے، ڈر ہوتا ہے، تو اب وہ روزہ رکھیں یا نہ رکھیں؟ اس کے لیے شریعت نے، اسلام اتنا بہترین آفاقی مذہب ہے کہ اس میں ماہرین کی آراء کو شرعی احکامات میں دخل ہے. یعنی آیا یہ شخص میڈیکلی فٹ ہے یا نہیں، اس کا فیصلہ شریعت کہتی ہے کہ ماہر ڈاکٹر کرے گا، نہ مفتی کرے گا نہ مریض کرے گا. کیونکہ بسا اوقات مریض کو گیس کا پین ہو جائے، وہ سمجھتے بس میری جان نکل رہی ہے، لیکن ڈاکٹر جانتا ہے کہ یہ پین وقتی ہے، گیس کا مسئلہ ہے، باقی اور کچھ بھی نہیں ہے. بسا اوقات ایک چھوٹی بیماری ہوتی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تو روزہ رکھ سکتے ہیں، لیکن ڈاکٹر کنفرم کرتا ہے نہیں، روزہ آپ کے لیے بہت نقصان دہ ہو سکتا ہے. نہ مفتی کرے گا یہ فیصلہ کہ اس بیماری پر روزہ رکھ سکتے ہیں یا نہیں، نہ مریض. یہ فیصلہ صرف اور صرف ڈاکٹر کا اختیار ہے. اگر ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ نہیں رکھنا، اسے اسی طرح سے لینا ہے کہ اللہ کا حکم ہے کہ اب روزہ نہیں رکھنا. سر جب اس طرح کی بات ہوتی ہے شوگر کے، خاص طور پہ شوگر کے مریض کے انجیکشن یا ڈرپ لگانے سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یا روزہ مطلب اگر ہم کی ضرورت پڑ گئی انجیکشن یا ڈرپ کی تو روزہ چلتا رہے گا یا ٹوٹ جائے گا؟ دیکھیے، اس سوال کو سمجھنے کے لیے نا تھوڑی سی وضاحت ہے. ایک ایلیمنٹری کینال، غذائی نالی، جو ہمارے منہ بکل کیویٹی سے شروع ہو کر پھر چھوٹی آنت، بڑی آنت اور آخر میں ریکٹم جا کے فضلات نکلتے ہیں، یہ ایلیمنٹری کینال ہے. اور دوسرا ہے ہمارا دماغ. اگر اس پورے کینال میں کہیں پر بھی براہ راست ڈائریکٹ کوئی دوا غذا پہنچائی جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یا دماغ تک یا اس پورے ایلیمنٹری کینال پر، ٹھیک ہے. اگر اس ایلیمنٹری کینال سے ہٹ کے کہیں اور اگر ہم دوا یا انجیکشن لگاتے ہیں، اس سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا؟ علماء کرام کی ایک بڑی تعداد ہے جن کا موقف یہ ہے کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. ہاں، اگر جیسے ایسا انجیکشن جو ڈائریکٹلی معدے پہ لگایا جائے، چونکہ یہ ایلیمنٹری کینال میں آ رہا ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. لیکن بازو پہ لگایا جائے یا کسی اور جسم کے حصے پہ لگایا جائے جو ڈائریکٹلی ایلیمنٹری کینال سے کنیکٹ نہیں ہے، تو پھر اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، چاہے ڈرپ ہو چاہے وہ انجیکشن ہو. بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ چونکہ اس سے غذا یا دوا جسم کے اندر تو داخل ہو رہی ہے، اس لیے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اب جن علماء کرام جس مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں، اپنے علماء سے رہنمائی لے کر اس مسئلے کو دیکھ سکتے ہیں. لیکن جس مسئلے میں اختلاف آ جائے علماء کا، اس میں نرمی ہوتی ہے، پھر اس میں اتنی سختی نہیں ہوتی.
اچھا سر، اب بیماری کا وہ کون سا اسٹینڈرڈ ہے کہ انسان اب روزہ نہیں رکھ سکتا؟ کیونکہ اب تھوڑا سا بخار ہے تو اب روزہ رکھنا ہے یا نہیں، اس طرح ایک کیا اسٹینڈرڈ ہونا چاہیے کہ آپ پھر روزہ نہیں رکھو؟ دیکھیے میں پھر سے عرض کر دوں کہ اس میں حتمی بات ڈاکٹر کی رائے ہے. ہاں کبھی یہ ہوتا ہے کہ ایسے علاقے میں لوگ ہیں جہاں ڈاکٹر میسر نہیں، تو مریض کو اگر اپنی بیماری سے خود اتنی آشنائی ہے، وہ اتنا ایکسپرٹ ہے اپنی بیماری کا، اس کو پتہ ہے کہ یہ وہ لیول ہے کہ اب میرے لیے خطرہ ہو سکتا ہے، تو وہ روزہ توڑ دے. اب یہاں پر یہ ہے کہ اگر وہ بندہ روزہ توڑنے کے لیے ایلیجیبل نہیں تھا، یعنی ایک شخص شہر میں موجود ہے، اس کی طبیعت ایسے خراب ہوئی، وہ یہ سمجھا کہ میری جان کہیں چلی نہ جائے یا مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں روزہ توڑ دوں. ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر نے کہا جی آپ کو کچھ نہیں تھا، وہ آپ کا وہم تھا. آپ جانتی ہیں ایسے روزہ توڑنے والے پر اس روزے کی قضا بھی ہے اور جرمانے کے کفارے کے 60 روزے پے در پہ رکھنا بھی ہے. یہ ہے پرابلم کہ اپنی منمانی ڈاکٹر کی موجودگی میں نہ کریں. ہاں اگر آپ کسی ایسے مقام پر ہیں جہاں پہ ڈاکٹر میسر نہیں، وہاں پر البتہ اس کی گنجائش ہے کہ اگر ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو نقصان پہنچے تو وہ بندہ توڑ سکتا ہے. کچھ لوگ سحری میں جیسے روغنی کھانے زیادہ کھا لیے تو اب اس کے بعد ایک قے کی کیفیت سحری کے بعد آپ کو محسوس ہوتی ہے، تو ایسے قے کی کیفیت میں کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا روزہ جاری رہتا ہے؟ یہ قے کے حوالے سے ایک بنیادی اصول یہ ذہن نشین کر لیں کہ خود سے یعنی از خود اگر جتنی بھی آ جائے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. جتنی بھی آ جائے ٹھیک ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. بس اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ وہ ایک دم سے وہ ایک حلق تک محسوس ہوتی ہے جلن سے، ایسا لگتا ہے کہ اوپر تک آئی اور خود بخود چلی گئی، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. کسی کے منہ میں آ گئی، اب وہ اختیار ہے کہ اس کو باہر پھینکے یا اندر، ٹھیک ہے. اگر منہ بھر کے نہیں ہے تو بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. اگر کسی نے انگلی اپنے حلق میں ڈالی اور خود سے الٹی کروائی اپنے آپ کو، اس میں بھی علماء لکھتے ہیں کہ اگر منہ بھر کے الٹی آئی تب روزہ ٹوٹے گا، اگر تھوڑی سی آئی تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. خلاصہ یہ ہے خود سے اگر الٹی جتنی بھی آ جائے نا اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اچھا ایک اور اختلاف بھی آتا ہے کہ اگر آئی ڈراپس یا کان یا ناک کی دوا ہے اس کو اگر ہم استعمال کر رہے ہیں روزے کے دوران تو کیا اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا یا روزہ جاری رہے گا؟ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حالت میں مسواک لگایا، آپ علیہ السلام نے سر پہ تیل، آنکھوں میں سرما، یہ چیزیں رسول اللہ علیہ السلام نے روزے کی حالت میں استعمال کری ہیں. تو علماء کرام لکھتے ہیں کہ اگر آنکھوں میں ڈراپ ڈال دیا جائے ضرورت کے وقت تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. بعض علماء نے یہاں پر بھی لکھا ہے چونکہ آنکھوں سے نا بالکل پتلی نالیاں ہوتی ہیں، کیپلریز بولتے ہیں ان کو، تو وہ حلق تک اس سے جاتا ہے اثر. تو بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ اس سے روزہ ٹوٹنے کا اندیشہ ہے، لیکن اکثر علماء کہتے ہیں کہ آنکھ میں ڈراپ ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے، لیکن کان اور ناک میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اس پہ علماء کرام متفق ہیں. بہت شکریہ سر کہ آپ نے لوگوں کے اتنے سارے مسائل کا اتنا اچھا اور آسان حل بتایا. ہمیں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں. امید ہے آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. میں تھی آپ کے ساتھ آپ کی میزبان رمائزہ اظہر. اللہ حافظ.